بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے خواب کے بارے میں۔ خواب اس چیز کو کہتے ہیں جو انسان سوتے ہوئے نیند کی حالت میں دیکھتا ہے۔ خواب کی 3 قسمیں ہوتی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی ارشاد فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسم شیطانی ہے، اس میں شیطان کی طرف سے کچھ صورتیں ذہن میں آتی ہیں، کبھی وہ اچھی ہوتی ہیں اور کبھی بری ہوتی ہیں۔ انسان جو برے خواب دیکھتا ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ دوسری قسم خواب کی وہ ہوتی ہے جو آدمی سارا دن سوچتا رہتا ہے یا کسی ماحول میں دیکھتا رہتا ہے، تو جب رات کو سوتا ہے وہیں صورتیں اس کے سامنے آ جاتی ہیں۔ تیسری قسم خواب کی، اس کے بارے میں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا یہ صحیح اور حق ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کے دل میں کبھی جاگتے ہوئے بھی ڈالی جاتی ہے اور کبھی سوتے ہوئے بھی کسی کام کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ تو سچے خواب، اس کو بارے میں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا یہ نبوت کے اجزاء میں سے 40واں جز ہے۔ یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نبیوں کی طرف وحی کرتے ہیں، اسی طرح اپنے نیک بندوں کے دلوں پر بھی اللہ تعالیٰ کبھی کبھی الہام کرتے ہیں، کوئی الہام کہتے ہیں، کوئی بات ڈال دیتے ہیں۔ تو خواب کے بارے میں ایک بات سن لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھے سچے اور مومن کا خواب ایک کلام ہے جس میں وہ اپنے رب سے گفتگو کرتا ہے۔ تو خواب کے بارے میں ایک بات یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا خواب کسی کو نہیں بتانے چاہیے۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ خواب کسی کو کیوں نہیں بتانے چاہیے؟ اس لیے کہ حدیث مبارکہ میں آیا ہے، سورۃ یوسف میں بھی آیا ہے کہ جب حضرت یوسف نے خواب دیکھا کہ مجھے اتنے ستارے سجدہ کر رہے ہیں، تو ان کے باپ نے منع کر دیا کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتاؤ۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب معلق رہتا ہے، یعنی کوئی اچھا آدمی اچھا خواب دیکھے یا برا خواب دیکھے، جب تک وہ کسی کو نہ بتائے تو خواب پورا نہیں ہوتا، وہ فضا میں معلق لٹکا رہتا ہے۔ لیکن جب کسی سے بیان کر دیا اور آگے والے نے کوئی تعبیر دے دی، چاہے اچھی دے دی چاہے بری دے دی، تو اسی تعبیر کے مطابق واقع ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر یوں سمجھے، آپ نے کوئی برا خواب دیکھا، پھر آگے جا کے کسی سے بیان کر دیا، تو اس نے آگے اپنے منہ سے جو الفاظ نکالے، اچھے الفاظ نکالے یا برے نکالے، تو اسی کے مطابق ہو کر رہتا ہے۔ یہ قدرت کا ایک قانون ہے، ایک اصول ہے۔ اس لیے اپنے خواب کسی سے بیان نہ کرے۔ ہاں، اگر کسی سے بیان کرے وہ خوابوں کی تعبیر جانتا ہو، عالم ہو، عاقل ہو، یا اس کا کوئی خیر خواہ ہو جس کے بارے میں یقین ہو کہ یہ اپنے منہ سے اچھی بات نکالے گا۔ اس لیے ہمیشہ سوچ سمجھ کر یا تو اپنے خواب کسی کو نہ بتائیں، اور اگر کسی کو بتائیں بھی تو کسی عالم فاضل عقل مند آدمی کو بتائیں، اور ایسے آدمی کو بتائیں جو اس کی تعبیر جانتا ہو۔ جو تیسری بات کہ خواب سچا دیکھنا بزرگی کی علامت ہے یا نہیں ہے، تو حدیث مبارکہ میں اس کی کوئی وضاحت نہیں ملتی۔ خواب کسی آدمی کا بھی سچا ہو سکتا ہے، کسی مسلمان کا بھی سچا ہو سکتا ہے، کسی کافر کا خواب بھی سچا ہو سکتا ہے، کیونکہ کسرا مسلمان نہ تھا، کیسر روم، لیکن اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق خواب دیکھا تھا جو اس کا سچا ہوا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی عاتکہ نے جس وقت وہ ایمان نہیں لائی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سچا خواب دیکھا تھا۔ تو خواب سچا کسی کا بھی ہو سکتا ہے، کسی مسلمان کا بھی، کافر کا بھی، بزرگ کا بھی، دوسرے آدمیوں کا بھی۔ سچے خواب آنا یہ بزرگی کی علامت نہیں ہے۔ ایک اور مسئلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد سے پہلے خواب دیکھا۔ آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ کی تلوار ذوالفقار ٹوٹ گئی اور آپ نے دیکھا کہ کچھ گائیں ذبح ہو رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب صحابہ کو بھی بتا دیا۔ بعد میں اس کی تعبیر یہ ہوئی غزوہ احد میں کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور 70 مسلمان شہید ہوئے، جو بہت بڑا حادثہ تھا۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اپنا خواب کسی سے بیان نہ کیا جائے۔ اللہ سے اگر برا خواب ہے تو توبہ کی جائے، اچھا خواب ہے تو شکر ادا کیا جائے، اور کسی اپنے جاننے والے سے جو اپنے منہ سے اچھے الفاظ نکالے اس کے سامنے بیان کیا جائے۔